بچوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. یہ گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے آپ کے بچوں کا، آپ کے پورے اہل و عیال کا. اس گھر میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کمائی کریں گے، بچوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے. بے شک یہ ذمہ داری ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کھانا ہے، اپنے پینا ہے، اپنے ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے. لیکن صرف کھانا کھلانا بچوں کو، یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. بلکہ شاید آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، ایک پرندہ اپنے بچوں کو کیسے کھلاتا ہے، کہاں سے لا کر کھلاتا ہے، کیسے کھلاتا ہے. شاید آپ اس طرح پیار سے نہیں کھلا سکیں گے. یہ کھلائے گی بالکل، یہ سب کچھ انتظام کرے، کپڑے پہنائے، ان کے لیے گھر بنائے. لیکن اللہ نے فرمایا نا پورا کام کرو. تو پورا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ. دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ. تو یہ آپ کا پہلا جو مدرسہ ہے بچوں کے لیے، اس کے آپ استاد ہیں. ماں باپ اس کے استاد ہیں، ماں استانی ہے، جیسے پڑھاتی ہے. لیکن یہ پڑھانا کتاب کا پڑھانا نہیں ہے. ماں جو کچھ پڑھاتی ہے وہ کتاب نہیں پڑھاتی، وہ اپنا کردار پڑھاتی ہے، وہ اپنا عمل پڑھاتی ہے. یہ جو حدیث میں بات آئی نا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یہ ماں باپ کا کام ہے. ماں اگر نمازی ہے، بچہ نمازی بنے گا. باپ اگر نمازی ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بچے کے دل کے اندر مسجد کی محبت اور نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں اگر قرآن خواہ ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، تو بچہ قرآن خواہ پیدا ہوگا. اور بچہ قرآن خواہ، یعنی قرآن خوانی کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. لیکن اگر ماں نمازی نہیں ہے، بچہ بھی بے نماز ہی اس کی پرورش ہوگی. ماں قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، بچہ بھی قرآن سے بیگانہ ہوگا. بلکہ یہ جو ماں جس مدرسے کی استاد ہے، استانی ہے، ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں 6 سال تک 90% علم سیکھ جاتا ہے. یہ باقی 10% وہ مدرسے میں، اسکول میں، کالج اور یونیورسٹی میں سیکھتا ہے. تو یہ ایسا عجیب مدرسہ ہے، ماں کا مدرسہ، ماں کی گود کا مدرسہ، کہ یہ مدرسہ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ یہ مدرسہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے. ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے، بچہ اندر ہے، بلکہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ ماں متوجہ ہے، اگر باپ متوجہ ہے اس مدرسے کی طرف، تو اس استانی کی ذمہ داری اور اس استاد کی ذمہ داری اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب تک ابھی بچے کا نطفہ بھی رحم میں نہیں گیا. وہ کیا کرے؟ کوشش کرے یہ بچہ حرام سے نہ بنے، یہ بچہ حلال سے بن جائے. یہ جو مرد کے جسم کے اندر نطفہ بنتا ہے، جو عورت کے جسم کے اندر جو بیضہ بنتا ہے، یہ تو ہمارے اس غذا سے بنتا ہے، کھانے پینے سے بنتا ہے. اپنے اس غذا کو حلال بنا دے، حرام سے بچے کہ آپ کا نطفہ حلال سے بن جائے، آپ کا بیضہ وہ حلال سے بن جائے، وہ حرام سے نہ بنے. تو بچہ حلال نطفے سے پیدا ہوگا اور حلال بیضہ سے پیدا ہوگا. یہ بچہ دنیا میں آئے گا، حلال سے بنا ہوا بچہ، یہ مجسم خیر ہی خیر ہوگا. اور پھر اس کی تھوڑی سی تربیت جب آپ کرتے ہیں ماں باپ، تھوڑی سی تربیت کے نتیجے میں یہ بچہ بڑا اچھا بچہ بن جاتا ہے. لیکن حرام نطفہ سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی خیر نہیں لائے گا آپ کے لیے. اس لیے سب سے پہلے اس گھر کے اندر جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ اس مدرسے کو، اس گھر کی اس مدرسے کو آپ نے ایک اچھا مدرسہ بنانا ہے. اگر اس میں پہلے سے مواد اچھا آ گیا ہے، اس کی ساری چیزیں اچھی ہے، بچہ حلال والا پیدا ہوا ہے، پھر تربیت ہوتی ہے، تو اگر ماں سارا دن
یعنی بچہ رحم کے اندر تھا لیکن ماں میوزک سنتی رہی، ماں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے، موبائل سمارٹ فون کے سامنے بیٹھ کے وہ مسلسل رقص و سرود کی اور ٹنگ ٹکور کی اور ستار اور ڈول اور باجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ سن رہی ہے اور پورا گھر گونج رہا ہے، تو رحم کے اندر بچہ بھی اسی سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ڈول باجوں والا ہی پیدا ہوگا۔ اور پھر پیدائش کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ماں باپ کا جائزہ لینا چاہے کہ ماں باپ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، کس ذہنیت کے لوگ ہیں، تو لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں کو دیکھیں۔ کوئی باپ بے شک ان پڑھ ہے، بہت سارے باپ ایسے ان پڑھ ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے علماء ہیں، اور شاید وہ بچہ عالم بن کر، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر کہے باپ تو ان پڑھ ہے، ناسمجھ ہے، یہ باپ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اس کا باپ شاید نہ سمجھتا جس نے اس کو تعلیم نہیں دلائی۔ یہ سمجھدار ہے اس لیے تو آپ کو بڑا ماہر تعلیم بنا دیا ہے، آپ کو عالم بنایا، آپ کو انجینئر بنایا، آپ کو ڈاکٹر بنایا، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہے۔ اس باپ کی قدر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم یافتہ شخص اپنے باپ کو پھر کہیں دور پھینک دے کہ نہیں، اس کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گھر کی ایک ریاست آپ قائم کرے، اس گھر میں تربیت کرے، اس گھر میں نماز کا پورا نظام قائم کرے، نماز کا اہتمام اس طرح ہو، نماز کی جگہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ